جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں، بلال تم اذان دو۔ یہ بلال نبی کے بہت پیارے مؤذن تھے۔ حاتم بازار والوں سنو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اذان کی ڈیوٹی دی تھی۔ مسجد نبوی میں یہ مؤذن تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا، سنو اے لوگو، میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ تم اذان پکارو، اذان دو، اور کسی صحابی کو میں حکم دوں کہ جاؤ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں محلے میں گھس کر کے چیک کروں اور دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، کون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میں جاؤں، چیک کروں اور دیکھوں کہ کون نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، جلا دوں، اس شخص کو اس کے گھر کے ساتھ میں جلا کر کے راکھ کر دوں۔ لیکن لوگوں، میں اس لیے نہیں جلاتا ہوں کسی کے گھر کو کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہوں گے، اس کے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہوگی، اس کے گھر میں بکری بھی بندھی ہوئی ہوگی، بے زبان بکری، بے زبان گائے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اسی لیے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں جلاتا ہوں۔ نہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ اذان سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہے اور مسجد میں نہ آئے، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں۔ چمنی بازار والوں سنو، نبی کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز اذان کے سننے کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہا، اسلام کی درشٹی میں، اسلام کی نظر میں، میرے بھائیوں، یہ جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے جو اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ میرے بھائیوں، نبی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس سے آپ پتہ لگائیے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جب نماز فرض ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج کل ہمارے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، آج گوگل بتلا دے رہا ہے کہ ظہر کا ٹائم کیا ہے، عصر کا ٹائم کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ گھڑیاں موجود نہیں تھیں، سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم پتہ لگاتے تھے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے۔ تو جب نماز فرض ہو گئی تو آپ جیسے بیٹھے ہیں، سنیے، اس کو سنانے کے بعد میں تھوڑا سا دوسری طرف میں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلائیں نماز کے لیے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول میٹنگ بلائے، مشورہ لیے صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گاؤں میں، محلے میں آگ جلائیں گے، آگ، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر کے پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں آ جائیں گے، ہم آگ جلائیں گے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم گھنٹی بجائیں گے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم گھنٹی بجائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، شنکھ بجایا جائے، جس کو شاید بھوپو بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ دوسروں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہیں، نہ آگ جلائیں گے، نہ یہ کیا کہتے ہیں گھنٹی بجانا ٹھیک ہے۔
چلو آج میٹنگ برخاست کر دو، کل پھر ہم لوگ مشورہ کریں گے۔ دوسرے دن پھر سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا کیا جائے، کیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو سنیے، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، سنیے گا، بہت پیاری بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، سپنا خواب دیکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 2 بار یہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ یہ جملہ، پوری اذان سنا دی حضرت عمر نے۔ جب حضرت عمر نے اپنا خواب نبی کے سامنے بیان کیا، دوسرے صحابہ اٹھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک اور صحابی اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی خواب اتنے لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ ایک چیز معلوم ہو گئی نا؟ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں؟ بولیے، آپ اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ بولیے، قرآن حدیث سننا آئے ہیں، کچھ سیکھ کر کے جائے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ہاں بولیے، ارے آپ لوگ بولیے، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ غلط، صرف نماز کے لیے اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو سنیے، حی علی الصلاۃ پہلے آنا تھا، پہلے۔ حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ لیکن حی علی الصلاۃ تو پہلے ہے نہیں، پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنیے اس میں کیا حکمت ہے، اب غور کر کے سنیے۔ آپ لوگ کھیت میں مکئی بوتے ہیں کہ نہیں؟ بوتے ہیں نا؟ زمین میں آلو لگاتے ہیں، ہاں سنیے غور کر کے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو سرکاری جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے؟ سنیے گا غور کر کے۔ مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ چمنی بازار والوں سنو، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی ہے اے زمین کی چھاتی کو چیر کر کے اس میں دھان بونے والے، گنا بونے والے، آلو لگانے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، سنو، اگر
تم سمجھتے ہو کہ یہ کام میرا سب سے بڑا ہے، یہ کھیت کا کام میرا سب سے بڑا ہے، تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے تو اے چمنی بازار والو، اے کھیت میں کام کرنے والو، تم کھیتی کرنا چھوڑ دو، اے گنا لگانے والو تم گنے کے کام کو چھوڑ دو، آفس میں بیٹھنے والو آفس کے کام کو چھوڑ دو، سرکاری جاب کرنے والوں، نوکری کرنے والوں، سارے کام کو چھوڑ دو تم اور مسجد میں آؤ۔ کیوں؟ مؤذن کہتا ہے اللہ